اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ دوستو لوح قرآن کے چند اعمال آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید آپ کی خدمت میں اعمال پیش کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ شعبان میں بتائیں گے کہ شعبان میں آپ اس کی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ انشاءاللہ آسان بھی ہوگی اور اس عمل کی برکت سے آپ اس کے فیوز و برکات سمیٹ سکیں گے۔ دوستو شعبان میں آپ نے اس کی زکوٰۃ 13ویں شب اور 14 شب کو اور 15 ہی شب کو آپ نے دینی ہے۔ ان 3 راتوں میں آپ نے لوح قرآنی کو گوگل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نیٹ پہ مل جاتا ہے بآسانی، یا پھر ہماری ویڈیو ہیں اس کے بارے میں وہاں سے دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لوح قرآنی کو آپ نے 13، 14، 15 شعبان کو بعد از نماز عشاء پڑھنا ہے۔ اب اس میں یہ آپ نے رکھنا ہے کہ آج آپ جو وقت مقرر کریں گے کل پرسوں وہی وقت ہوگا، اس میں 5 منٹ سے زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کے پڑھائی کرتے وقت کوئی بھی اچھی سی خوشبو اپنے پاس ضرور سلگانی ہے۔ نمبر تیسری بات یہ کہ آپ نے اس میں رجال الغیب کا خیال بالکل نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ یہ خود ایک حفاظت کا قلعہ بھی ہیں، حصار بھی ہیں اور برکات بھی ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اس کو کرتے وقت آپ نے جب تک آپ عمل پورا نہ کر لے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ نمبر 5ویں بات یہ کہ اس عمل کو شروع کر لینے کے بعد آپ نے ان 3 دن میں بڑا گوشت نہیں کھانا۔ یہ 5 باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ اب ایک ہی جگہ پر روزانہ آپ پہلے دن آپ جس جگہ پہ پڑھیں گے کل بھی آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے اور پرسوں بھی۔ لیکن یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی دن بھر میں یہاں بیٹھا رہوں، اب کون پوری رات پورا دن اسی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں؟ جگہ مقرر ہونے سے مراد یہی ہے کہ پہلے دن آپ نے عمل جس جگہ پڑھا اور اس کے بعد بند کر کے آپ چلے گئے، کل بھی اسی جگہ بیٹھ کے آپ پڑھیں گے، جگہ تبدیل نہیں کریں گے۔ اور اس میں بڑی راز کی باتیں یہ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اچھا، اس کی تعداد اب کیا ہے؟ اس کی تعداد ہے 210 بار۔ 13ویں شب کو آپ نے اس کو 210 بار پڑھنا ہوگا۔ اب 14 شب کو آپ نے 190 بار اس کو پڑھنا ہوگا۔ اب 15ویں شب کو آپ نے اس کو 170 بار پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد صبح و شام آپ نے 71 بار لوح قرآنی کو جاری رکھنا ہوگا۔ اگر یہ عمل آپ 3 دن سے زیادہ چھوڑ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ جو ہیں وہ باطل ہو گئی، پھر آپ ان کے فیوز و برکات سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ شعبان میں لوح قرآن کی زکوٰۃ ادا کر کے پورا سال آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ رمضان میں ہم اس کی جو کامل زکوٰۃ ہیں، جو اکبر زکوٰۃ ہیں، اس کو آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی آپ اس کی دوبارہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اور اس کے فیض و برکات بھی سمیٹ سکیں گے، وہ انشاءاللہ پھر رمضان میں ہم بتائیں گے۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔